सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹1,500,000। ये फाइल हुआ था 29/7/2010 को ये सूट फाइल हुआ था, और उस वक्त जो रिकवरी का किया गया था वो 15 लाख उस वक्त के हिसाब से किया गया था। इसमें पैरा नंबर 1 है, वो उसमें मैंने अपना प्राइमा फेशी केस बताया है, जिसमें मैंने बताया कि दैट द प्लेंटिफ परचेज्ड अ प्लॉट मेजरिंग 5 मरलास बीरिंग खेबट नंबर 653 खतूनी नंबर 770 खसरा नंबर 16 सिचुएटेड इन रेवेन्यू स्टेट जराही तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी बाउंडेड बाय सो एंड सो थ्रू। आगे मैंने बता दिया उसकी स्पेसिफिकेशन की किस रजिस्ट्री के थ्रू ये आई है। सेकंड पैरा में पहले पैरा में मैंने अपना प्राइमा फेशी केस बताया, और सेकंड पैरा में मैंने सोर्स ऑफ इनकम बताया कि मैंने किस तरह अपनी पेंशन की अमाउंट जो थी उसके थ्रू मैंने ये सेल आउट परचेज़ किया था प्लाट। और पैरा नंबर 3 जो है उसमें मैंने अपने लोकेस्ट एंड आय के मतलब बताया कि मुझे लोकेस्ट एंड आय कहाँ से हासिल हुआ। वो ये था कि इन अगस्त 2009 वन मोहम्मद इस्माइल son of Muhammad Iqbal, resident of so and so, started claiming to be owner of said plot. The plaintiff filed a suit for permanent injunction against the said Muhammad Ismail and others. The said suit was pending in the court of Mr. Muhammad Nasrullah Bhutto, Civil Judge Rawalpindi, wherein the said Muhammad Ismail appeared and submitted sale deed number 4593 डेटेड 10/5/1993। मेरी रजिस्ट्री थी 2005 की, उन्होंने जो रजिस्ट्री थी वो 1993 की दी। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट प्लॉट परचेज फ्रॉम वन नूर खान सन ऑफ अहमद खान रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो। और इसमें मैंने यहाँ बता दिया जी कि जब वो आए मौके पे उन्होंने आके कहा जी ये प्लॉट तो मेरा है। उन्होंने अपना जब प्लॉट का पोजेसन वहाँ पे एलेज किया, तो जिसकी वजह से मुझे अल्टीमेटली मैंने उन पे सूट फाइल कर दिया। पैरा नंबर 4 में मैंने अपने सूट का बताया कि जो मैंने सूट फाइल किया हुआ था वो सूट क्योंकि जो डिफेंडेंट हैं उन्होंने इनके बेटे से परचेज़ किया था, और बेटे से परचेज़ करके मुझे फ़रोख्त किया, जबकि जिस शख्स के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे इस्माइल नामी शख्स तशरीफ़ लाए मौके पे, उन्होंने इनके वालिद से ख़रीदा हुआ था जिनसे डिफेंडेंट ने ख़रीदा। ये मेरा क्लेम था। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने पैरा नंबर 5 में अपने एक्सपेंसेस का बताया। पैरा नंबर 5 की लाइन नंबर 4 में है, द प्लेंटिफ परचेज द सेट प्लॉट इन कंसिडरेशन ऑफ ₹1,50,000 इन द ईयर 2005, यानी 2005 में मैंने 1.5 लाख का ये परचेज़ किया था। उसकी 2 लाइनों के नीचे मैंने बताया कि 2 लाख रुपया मेरा इस पे मिसलिनियस एक्सपेंसेस आए, मैंने डीपीसी वगैरह बनाई इस पे। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द सेट प्लॉट इज़ नॉट लेस दैन 10 लाख। ये 10 लाख मैंने 2005 में इसकी वैल्यू बताई थी कि जब मैंने ये केस फाइल किया था। इसमें मैंने अपनी एविडेंस में आगे बता दिया कि मौजूदा वैल्यू इस प्लॉट की सिर्फ जो कीमत है वो 30 लाख से ज़्यादा की है। पैरा नंबर 7 में मैंने डिटेल्स बताई डैमेजेस की। एज़ पर लॉ प्लेंटिफ को ही मेंशन करना है, डिस्क्राइब करना है कि उसको कैसे कैसे डैमेजेस हुए। पैरा नंबर 7 में मैंने अपने डैमेजेस की डिटेल बता दी, जिनमें मैंने कॉस्ट ऑफ प्लॉट 1.5 लाख बताई, उस पे कंस्ट्रक्शन और रजिस्ट्रेशन पे जो खर्चा है वो 2 लाख का बताया, और उसमें जो मेंटल टॉर्चर हुआ वो मैंने बताया इसमें 1 लाख रुपीस 10 लाख का बताया जी। और उसके बाद जो थी बाकी जर्नल डैमेजेस मैंने इसमें 50,000 उस वक्त के हिसाब से मांगे थे 2005 में, और टोटल ये बना था 15 लाख रुपये। ये 2005 की थी, क्योंकि सूट अब डिसाइड हो रहा है जाके 2022 में बदकिस्मती से। तो ये अब आगे मैं ऑन द स्पॉट कोशिश करने की कोशिश करूँ कि किस मार्केट वैल्यू पे डिसाइड होगा। अब इसमें आगे जाकर मैंने प्रेयर क्लॉज में सिंपल प्रेयर ये की कि रिस्पेक्टफुल प्रेयर दैट आर डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट एंड डैमेजेस ₹15,100,000 में काइंडली बी पास्ड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। मैं एक बार फिर ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना चाहूँगा कि ये 2005 के हवाले से ये सूट था। उस वक्त मैंने 15 लाख डैमेजेस क्लेम किए थे। अब इसमें जवाब दावा जब आया, जवाब दावा के मुताबिक पैरा नंबर 1 जो था मेरा, जिसमें मैंने अपना प्राइमा फेशी केस बताया था, प्राइमा फेशी केस सारा का सारा एडमिट कर लिया गया। और उसमें पैरा नंबर 1 में उन्होंने कहा कि पैरा नंबर 1 इज़ करेक्ट टू द एक्सटेंट दैट प्लेंटिफ परचेज द प्लॉट। वो मेरी जो परचेज, हमारा जो आपस में जो सौदा हुआ था, उन्होंने जो मुझे पे किया वो उन्होंने एडमिट कर लिया। इसी तरह आगे जाकर उन्होंने बाउंड्रीज एडमिट की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है पेज नंबर 3 पे, पैरा नंबर 1 के जो पेज नंबर 3 में है, लाइन नंबर
جو 5 ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ ایڈمیشن آ جاتا ہے میرا، مجھے جہاں پہ ایڈمیشن آ جائے میرے کسی بھی فیکٹ کا، اسے پروف کرنے کی ضرورت نہیں. میں لیگلی جب اس سے فیکٹ آؤں گا تو میں اسسٹ کروں گا. پیرا نمبر 1 پیج نمبر 3 اور لائن نمبر 5 بڑی امپورٹنٹ ہے، جس میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ زمین سال 2001-2 مرتبہ حلقہ پٹواری راولپنڈی انتقال نمبر 10527 مظہر کا واحد کامل مملوکہ و مقبوضہ خود بلا شراکت غیرے و بلا مساہمت دیگرے ہے. سالم پلاٹ مذکورہ ہر ایک سکم قانونی بار کفالت حکم امتناعی و دیگر بار ہائے دعویٰ جات تنازعات وغیرہ سے بہما وجود پاک و صاف ہے، بحیثیت کامل مالک ہے. مظہر سالم پلاٹ مذکورہ کو ہر طرح سے منتقل کرنے کا مستحق و مجاز ہوں اور کوئی امر مانع انتقال ہرگز نہ ہے. میرا پرائما فشائے کیس یہاں سے ایڈمٹ کر لیا کہ جب انہوں نے مجھے پراپرٹی دی، انہوں نے اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ میں ایڈمٹ کر لیا جی کہ اس وقت اس نے مجھے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ واحد مالک ہے، قبضہ اس کے پاس ہے. آگے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اسی پیج نمبر 3 کے جو لاسٹ میں ہے، انہوں نے یہ کنڈیشن ایڈمٹ کر لی جو باٹم لائن ہے میرے کیس کا. میرے کیس میں جو 2 طرح کی ہیں، ایک تھا ڈاکیومنٹس کا، آنرشپ کا، اور دوسرا تھا ٹائٹل کا تھا ایک، اور دوسرا تھا پوزیشن کا. یہ جو اردو میں لکھا ہے وہ پورشن صرف اسسٹ کرنا چاہوں گا کورٹ کو. پلاٹ مبیہ بالا اگر کسی بھی سکم قانونی یا واقعاتی کے باعث یا کسی بار ہائے وغیرہ کی وجہ سے یا بصورت دعویٰ دار دیگرے جزون یا کلن قبضہ مشتری مذکور سے نکل جاوے یا بے نامہ حضا کلدم ہو جائے، تو مظہر بایا کی ذات خاص جائیداد منقولہ و غیر منقولہ ہر قسم واپسی سالم زر سمن کا دوگنا یعنی ڈبل اماؤنٹ ما دیگر خرجہ و خرچہ کے، وہ بھی بہرحال زمین ذمہ دار ہوگا. واجبات و جملہ لین دین ہر قسم بذمہ مظہر بایا ہوں گے. یہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے. اس میں مجھے اب اس کو ایکسپلین کرنے کی یا اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں سمپل یہ بات ہوئی ہے کہ کسی بھی وجہ سے قانونی ہو یا واقعاتی قبضہ میرے ہاتھ سے نکل جائے. اب اس میں وہ نہیں ڈیفائن کیا گیا کہ وہ آگے کیسے قبضہ نکلے گا یا کیسے ہوگا. یہ بیسیکلی تو ہوتی ہے اسٹرکٹ اور سینسو، جو لینگویج ہوتی ہے رجسٹری کی، عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا کیا لکھا. اگر پتہ ہوتا تو یقیناً اس وقت یہ نہ لکھاتا ڈیفینڈنٹ، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس کے پاس صرف ڈاکومنٹس ہیں، اس کے پاس باقی ٹائٹل نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے باقی اس کو نیکسٹ انگلش کا جو پیرا نمبر 4 میں اسی کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا. اب پیرا نمبر 1 کا پیج 5 ہے، اس میں آگے بہت امپورٹنٹ، میں بڑا تھینک فل ہوں اپنے لرنڈ جو فاضل کونسل ہیں دوسری سائڈ سے، کہ انہوں نے ہی میرا کیس اپنے جواب دعوے کے تھرو ہی پروو کر دیا. انہوں نے میرا جو کیس تھا بیسیکلی کہ میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا، میں نے ان کے خلاف دوسرے جو آئے تھے پوزیسر ان کے خلاف میں نے انلیگل آکوپینٹ جو آئے تھے وہاں ان کے خلاف میں نے کیس فائل کر دیا 2009 میں. اب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا اسی پیج نمبر 5 کے ٹاپ پہ the year 2009 title as Muhammad Anwar versus Muhammad Ismail Kasmi, and in this case Muhammad Ismail Kasmi etc. were summoned and they were appeared as defendant number 1 to 3 before the court and made a statement which is produced as under. بیان از کونسل مدعا نمبر 1 تا 3 عابد نسیم کھٹر صاحب ایڈوکیٹ بلاحرف بیان کیا کہ مدعا نمبر 1-3 نے مدعی کے قبضہ میں کبھی بھی مداخلت نہ کی، بلکہ ملکیتی پلاٹ خسرہ نمبر 16 کھاتہ نمبر 482/614 پر قابض ہیں اور قبضہ حاضہ 1993 سے مدعا 1 تا 3 کے پاس ہے. اپنے حصے کی حد تک ہی تعمیرات کا حق رکھتے ہیں اور اسی پر تعمیرات جاری ہیں. مدعا کی رجسٹری بے نامہ نمبر سو مارک اے پیش کرتا ہوں، مزید برآں فرد راضی مارک بی اور سید، وہ سارا انہوں نے بتا دیا. اور اسی میں انہوں نے جو 2 لائنیں ہیں لاسٹ اس کی، مزید یہ کہ مدعا اہم مدعی کے قبضہ میں مداخلت نہ کریں گے، البتہ اپنے حصہ کی حد تک قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. سن کر درست تسلیم کیا. اب یہ سٹیٹمنٹ آئی. اب اس سٹیٹمنٹ میں جب 2 رجسٹریاں سامنے آ گئیں، میری رجسٹری تھی 2005 کی، ان کی رجسٹری تھی 1993 کی. مجھے بیٹے نے فروخت کی اور ان کو باپ نے فروخت کی. اب اس میں یہ تھا کہ جب ٹائٹل ڈاکومنٹ ان کے پاس ہے، پوزیشن ان کے پاس ہے، تو اس کے بعد میرے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا تھا. میرے پاس 2 ہی آپشن تھے، یا تو میں اسی کو وہ ایک لکیر کو جہاں سے صاف گزر گیا اسے پیٹتا رہتا، یا دوسرا تھا کہ میں پراپر ریمیڈی اویل کرتا.
میرے پاس پراپر ریمیڈی یہ تھی کہ کیونکہ پوزیشن میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا، تو میرے پاس پراپر ریمیڈی یہی تھی کہ میں ڈیفینڈنٹ کے خلاف، جس نے ایگری کیا ہوا تھا رجسٹرڈ سیل ڈیڈ میں کہ اگر اس پلاٹ کا قبضہ کسی وجہ، ٹائٹل یا قبضہ کسی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو وہ ڈبل اماؤنٹ پے کرے گا۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کیس کا، اسی پیج نمبر 5 کے آخر میں یہ بھی، تھینک یو ونس اگین، تھینک یو ویری مچ ٹو دیٹ لرنڈ کونسل کہ جنہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کر لیا جو مجھے پروف کرنا نہیں پڑا۔ وہ کہا کونسل مدعی بیان دینا چاہتے ہیں، بیان قلم بند ہے یہ کہ ایک پلاٹ رقبہ 5 مرلے کھیوٹ نمبر 653 ختونی نمبر 770 خسرہ نمبر 16 واقعہ جرائی راولپنڈی جو کہ میں نے محمد نواز سے خریدا تھا، اور محمد نواز نے مطالعہ نمبر 2 سے جون 2005 میں خریدا تھا۔ مطالعہ نمبر 1 اسماعیل قاسمی کا پلاٹ مطالعہ نمبر 2 کے والد نور خان نے فروخت کیا تھا۔ اب چونکہ مجھے مطالعہ نمبر 1 کے جواب و دستاویزات سے یہ ثابت ہو گیا کہ مطالعہ نمبر 2 نے یہ پلاٹ محمد نواز کو فروخت کیا، اور محمد نواز نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ پلاٹ پہلے ہی فروخت شدہ ہے مجھے فروخت کیا۔ مسمی محمد نواز کے خلاف دیگر داد رسی قانون کا حق رکھتا ہوں، سر دست دعویٰ ہزا واپسی لینا چاہتا ہوں، اس کو بسیگا واپسی خارج کیے جانے پر اعتراض نہ ہے۔ بروئے بیان کونسل مدعی داخل حاضہ واپسی دستبری، اور اس میں وہ آیا، اس میں آگے جا کے پھر انہوں نے انگلش میں وہ ایکسپلین کر دیا کہ انہوں نے بیسیکلی کیا چاہا۔ اب میرے لیے جو چیز مشکل یہ پروف کرنا مشکل تھی کہ شاید ان کو نالج نہیں ہوگا کہ یہ پلاٹ میرے پوزیشن سے نکل گیا، ان کو نالج نہیں ہوگا کہ میں نے ایک کیس کیا جو انلیگل آکوپینٹ وہاں پہ تشریف لائے، ان پہ میں نے جو کیس کیا تو اس کا بھی انہیں نہیں پتہ ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے کارروائی کچھ نہیں کی ہوگی۔ اپنے جواب دعویٰ میں ان ساری چیزوں کو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، اور انہوں نے ایڈمٹ کر کے وہاں پہ میرے لیے یہ آسانی کر دی کہ ان کو اس وقت ہی پتہ تھا کہ میں نے کیا دعویٰ کیا جب پوزیشن ٹیک اوور ہوا، میں نے کیا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس دعوے میں نے دستبرداری کس وجہ سے کی۔ آگے انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے اپنی ایویڈنس میں کہ انہوں نے کسی کے خلاف، یعنی اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف، نہ میرے اگینسٹ آئے، انہوں نے نہ میرے اگینسٹ آ کے کوئی کیس فائل کیا، نہ ہی وہ جو وہاں پہ اس وقت پوزیشن میں ان کے خلاف کیس فائل کیا۔ اب اس میں پیرا نمبر 5 ہے آگے پیج 8 پہ، جو باقی تو وہی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور سارا ایڈمیشن ہی ہے اس میں۔ پیرا نمبر 5 میں انہوں نے 2005 میں 1.5 لاکھ کا یہ پلاٹ مجھے دینا تسلیم کر لی کہ 1.5 لاکھ کا اس وقت 2005 میں دیا تھا، یعنی میری جو کنسیڈریشن اماؤنٹ ہے جس کو میں نے پروف کرنا تھا وہ بھی انہوں نے ایڈمٹ کر لی۔ پیرا نمبر 7 بڑا امپورٹنٹ ہے، میں نے اپنے پیرا نمبر 7 میں ڈیٹیلز بتائی تھی یہاں پہ ساری۔ پیرا نمبر 7 میں انہوں نے اس کو جو ایڈمٹ یعنی ویسو ڈینائل کیا ہوا ہے، انہوں نے جو میری کنسیڈریشن اماؤنٹ تھی اسے تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، ٹو دا ایکسٹینٹ آف کاسٹ آف پلاٹ از ایڈمیٹڈ، اور اس کے بعد باقی انہوں نے ناٹ کریکٹ ڈینائڈ کرتے رہے، اور یہ سیٹلڈ لا ہے کہ ویسو ڈینائل از نو ڈینائل، ویسو ڈینائل از اماؤنٹ ٹو ایڈمیشن، اور اس میں کیونکہ یہ سارا